أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر اس گلوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین و سیرت عثمان لکھے گا اور چمن چمن ہے کلی کلی ہے وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے اور کسی نے کہا تھا کہ میں زمین پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا کہا کہ نہیں مانتا ہوں زمین پر تو میں نے ٹوٹا پھوٹا ایک شعر بنایا کہ معاویہ تو وہ ہے کہ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا اور مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم يحزنون درود پاک واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں اکابرین کی موجودگی میں سبق سنانے کی نیت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آواز وہ صرف ادھر سے دو تین کی اور ادھر سے دو تین کی آ رہی ہے باقی اس طرح خاموش ہو کر بیٹھے ہیں جیسے گھر میں بیگم سے ڈر کے خاموش بیٹھتے ہیں تو اب ذرا دائیں بائیں دیکھ لینا جو خاموش ہو تو سمجھ لو اس کے گھر میں یہی معاملہ ہے تو آپ نے اتنے زور سے اور اتنے دفعہ بولنا ہے کہ ساتھ والے کو پتہ چل جائے کہ میں ڈرتا شرتا نہیں ہوں ایسے اوپر سے وہ تو نہیں دیکھ رہی اس لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں اور یہ تاثر دینا ہے ہمارے حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کسی بڑے مدرسے میں تشریف لا رہے تھے وہاں کے
बड़े उस्ताद अपने तलबा से कह रहे थे, देखो कोई भी नारा नहीं लगाएगा वरना कान खींचूंगा। जब हजरत आए तो उन्होंने पहले हजरत से पहले कहा, भाई मैंने कहा था कान खींचूंगा, कोई भी नारा नहीं लगाए। तो हजरत हैदरी तो फिर हैदरी थे, उन्होंने फरमाया हमारे अकाबिरीन की तरबियत का अंदाज भी देखो कितना ज़बरदस्त होता है। 8 साल हजरत ने पढ़ाकर अब तुम्हें चेक करना है कि कान खींचने के डर से नारा छोड़ोगे तो नहीं, तो वो ये देखना चाहते हैं। तो हजरत भी हंसे तो सब हंसे, तो फिर नारे ही नारे चले। तो बात तो हम उस नबी की करने लगे हैं कि जिस नबी को देखकर इंसान तो छोड़ो, अबू जहल के हाथ के कंकर भी बोले थे। बात हम उस नबी की करने लगे हैं कि जिसको देखकर मक्के के पत्थर भी बोले थे। बात हम उस नबी की करने लगे हैं कि जिसको देखकर गोह भी बोला है, जिसके कान में आके ऊंट भी बोला है, जिसके सामने जानवरों ने भी नबी के सामने कलमे पढ़े हैं। ये तो सब जी रूह हैं। नबी के इशारे पर तो दरख्त भी जमीन फाड़ता हुआ मेरे नबी के कदमों में आया है। ये इशारा ही ऐसा था, ये चेहरा ही ऐसा था, ये सीरत ही ऐसी थी कि जिसको देखने वाले जब देखते तो देखते ही चले जाते कि ऐसा हसीन तो हम में से किसी ने नहीं देखा, ऐसा महजबीन तो हमने किसी ने नहीं देखा। मैं कहा करता हूं अपने साथियों को कि यार देखो, आज दुनिया किसी को देखती है तो देखकर दिल देती है कि मेरा साफ सादा मिजाज था, मुझे हुस्न और इश्क की क्या खबर, तेरे एक तबस्सुम नाज ने सारा जहां बदल दिया। ये देखकर लोग दिल देते हैं। सरसी पुन्नू की मोहब्बतों की दास्तान चली तो एक दूसरे को देखकर, लैला मजनू की मोहब्बत हुई तो एक दूसरे को देखकर, हीर रांझा का इश्क हुआ तो एक दूसरे को देखकर। दुनिया देखकर किसी पर दिल देती है, लेकिन मैं एक ऐसे हसीन को जानता हूं जिसके हुस्न का लश्कारा आज 1400 साल गुजरने के बावजूद आलम उफक पे ऐसा पड़ रहा है कि हम में से किसी ने नहीं देखा उस नबी की जूती पे कुर्बान होना। हम अपनी सादत समझते हैं, फिर वो कितना हसीन होगा। आज दुनिया अपने जहन के मुताबिक किसी को अपना महबूब बनाती है। तूने महबूब बनाया अपने जहन के मुताबिक, इसने जहन बनाया महबूब बनाया अपनी सोच के मुताबिक। फिर वो कितना हसीन होगा जो खुद खुदा का महबूब है, और वो कितना महजबीन होगा कि जिसके बारे में हजरत आयशा कहती थी, मिस्र के यूसुफ को देखने वालों ने उंगलियां काटी हैं, मेरे यूसुफ को देखने वालों ने बदर ओहद में अपनी गर्दनें कटवाई हैं। जो इतना हसीन और नाजबी कि हम में से किसी ने नहीं देखा, आज भी उसकी जूती पे कुर्बान होना हम अपनी सादत समझते हैं। जभी तो ये सच्चे नबी की अलामत और निशानी है कि उसके चाहने वाले उस पर जान भी देते हैं। यहाँ सिंध के अंदर एक बाबा जी गुजरे हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खेतों में काम कर रहे हैं। उनका इलाका, ये मैंने कराची में एक वाकया सुनाया तो बयान के बाद कोई आया और कहा कि उनका खानदान अब यहाँ मोहल्ले में शिफ्ट हो गया है। वो मुझे उसके घर भी लेकर, घर के पास भी लेकर गए, उसका घर दिखाया कि वो ऐसा सीधा सादा देहाती। उसके सामने एक मिर्जाई आया और उसने मिर्जा की नबूवत की बात उसके सामने करना शुरू की कि साईं जरा बात सुन, देखो वो जो हमारा मिर्जा गुलाम अहमद है वो भी अल्लाह का नबी है। अभी उसने ये बात शुरू की कि इस देहाती ने कहा कि ये पहले मेरी कुल्हाड़ी अपने हाथ में पकड़। उसने कादियानी ने वो कुल्हाड़ी जब हाथ में पकड़ी तो इस मुसलमान बाबा ने मिर्जा को जो दे गालियां, एक से एक गालियां दी और खूब गालियां दी और बड़ी देर तक गालियां दी। और फिर जब गालियां दे के थका तो कहा बस ये तेरे नबी की हक्कानियत है, मैंने इतनी गालियां उसको दी, कुल्हाड़ी भी तेरे हाथ में दी। अगर वो सच्चा होता तो अभी तक मेरा सर तन से जुदा हो चुका होता। अब ये कुल्हाड़ी जरा मुझे दे,
اور میرے نبی کے بارے میں ذرا اشارے میں تو بات کر کے دیکھ، پیدا کرنے والے کی قسم تیرا سر تن سے جدا نہ کر دوں مجھے محمد کا غلام نہ کہنا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا علامہ رب نواز حنفی۔ دیکھو سچے نبی کہ ایسے عاشق ہوتے ہیں جو عشق ہم نے یہ 1-2 مہینوں میں کبھی کوئٹہ میں دیکھا، کبھی عمر کوٹ میں دیکھا، گستاخ کا وجود بھی برداشت نہیں کرتا۔ آج صبح شام ہم مرزا کو پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے ہیں، کسی قادیانی بغیرت میں اتنی غیرت آئی ہے کہ اسے پتہ ہے نا وہ سامنے والا کانا کوئی سچا تھا نہیں، وہ سچا تھا نہیں، کیونکہ جو سچا ہوتا ہے اس کی پیشن گوئی بھی سچی ہوتی ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی پیشن گوئی بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے جتنی پیشن گوئیاں کی ساری جھوٹی ثابت ہوئی۔ کہا میں مدینے میں مروں گا، ساری زندگی مرزا نے مدینہ نہیں دیکھا۔ کہا میری شادی محمدی بیگم سے ہوگی، ساری زندگی رشتہ نہیں ہو سکا۔ ایسی کئی پیشن گوئیاں۔ اب میں تجھے اپنے نبی کا بتاتا ہوں کتنا سچا پیغمبر ہے، جو پیشن گوئی کی ہے اور رب نے پوری کر کے دکھائی ہے۔ مکہ فتح کرنے کی بات کی، اللہ نے مکہ فتح کر کے دکھایا۔ کیسر و کسرا کی فتح کی باتیں کی، اللہ نے فتح کر کے دکھایا۔ مدائن کی غنیمتوں کی پیشن گوئی کی، وہ ساری پوری کر کے دکھائی۔ یہ نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہے، پیچھے سے قید لگ گئی، لوگوں نے قیمت لگائی، جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام۔ سراقہ ابن مالک اسی لالچ میں چلا ہے، دیکھا کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، پیچھے کرتے کرتے نبی نے جو پیچھے دیکھا تو جمال مصطفیٰ تو جمال مصطفیٰ ہے، جلال مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے جلالی آنکھوں سے دیکھا، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں دھسنے لگے، وہ معافی مانگنے لگا۔ نبی نے فرمایا جا سراقہ، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی فرمائی اس وقت جب خود ہجرت فرما رہے ہیں، جب دشمن پیچھے لگا ہے۔ یہاں ایک پیشن گوئی نہیں ہے، کئی پیشن گوئیاں ہیں کہ سراقہ مسلمان ہوگا، کسرا فتح ہوگا، غنیمت آئے گی، اس میں کنگن آئیں گے، سراقہ کو ملیں گے، سراقہ اس وقت تک زندہ رہے گا۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، 10 سال رہے، دنیا سے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 2.5 سال رہے، وہ دنیا سے گئے۔ اب دور عمر کا آیا، فتوحات بڑھتی چلی گئی، کسرا کے علاقے فتح ہوئے، اس کا مال غنیمت مسجد نبوی میں ڈھیر لگایا گیا۔ حضرت عمر نے کنگن اٹھائے، فرمایا لوگوں سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا آیا، کہا یہ کنگن ہاتھوں میں لے اور ہاتھوں کو بلند کر تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا محمد جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اتنے عظمتوں والے نبی جن کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا، خلقت مبرئا من کل عیب، کوئی عیب نبی کے قریب نہیں آتا۔ پسینے کی بدبو عیب ہے، نبی کے پسینے کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں میں نبی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گلیوں کی خوشبوئیں بتاتی تھی یہاں سے نبی گزرے، یہاں سے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ اتنی خوشبو حضرت انس رضی اللہ عنہ جب پسینہ مصطفیٰ کو لگا کر جب مسجد میں آتے تھے، لوگ کہتے تھے انس ہمیں پتہ چل جاتا ہے تم آ گئے۔ کہا کیسے؟ کہا عطر تو ہم بھی لگاتے ہیں لیکن جب تم آتے ہو تو تمہاری خوشبو چھا جاتی ہے۔ کون سا عطر ہے؟ کہا عطر نہیں، یہ پسینہ مصطفیٰ ہے کہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ پسینے کی بدبو نہیں، میرے نبی کو جمائی نہیں آتی تھی، یہ بھی سستی کی علامت ہے۔ سوتے ہوئے غسل واجب نہیں ہوتا تھا، میرے نبی
کیونکہ فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں محمد کا دل جاگتا ہے. یہ عیوب سارے اللہ نے دور رکھے. ایک نبی کے قریب سارے بولو ایک نبی کے قریب نہیں آ سکتا. میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, نبی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نماز میں جوتے اتار دیے, حالت جنگ میں تھے جوتوں سمیت. جوتے ادھر نبی نے اتارے, پیچھے صحابہ نے بھی اتار دیے. تم ابھی اس پہ آئے نہیں ہو جس پہ میں آنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر میں. نبی نے نماز کے بعد پوچھا بھائی تم نے کیوں اتارے؟ اللہ کے نبی الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اللہ تو کہتا ہے یہ صحابہ نبی کے پیچھے چلتے ہیں, بس جیسا آپ نے کیا ویسا ہم نے کیا. ہمیں کیا کہ کیوں اتارے کیوں نہیں, بس جتنے آپ اٹھے ہم, جہاں آپ وہاں ہم. اور میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور کہا آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست ہے اس لیے میں نے اتارے. اور وہ نجاست کیا تھی؟ حیات الحیوان میں اس مسئلے کا مجھے پتا چلا کہ وہاں جو چیچڑی کا ذکر انہوں نے کیا تو وہ بتایا کہ وہ نبی کے قدموں کے نیچے جوتے کے نیچے تھی. اور چیچڑی کا خون آپ کو پتہ ہے مچھر کی طرح دم غیر مسفوح ہے, بہنے والا نہیں ہے, وہ ہے بھی پاک. لیکن چونکہ نبی کے ساتھ اتنی سی جو قابل معافی نجاست ہے, رب وہ بھی نہیں دیکھتا, فوراً جوتا علیحدہ کرتا ہے کیونکہ عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا. یہ سبق ذرا پکا کر کے جانا اور سامنے کسی سے پوچھ بھی لینا کہ عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے, وہ کہے گا جی بالکل نہیں, عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا. تو پھر اس سے کہ پھر ماننا پڑے گا. عائشہ میں عیب ہوتا, نبی کے قریب نہ آتی. ابو بکر عمر میں عیب ہوتا, خدا قیامت کی صبح تک محمد کے پہلو میں نہ سلاتا. وہ آج بھی نبی کے ساتھ سو رہے ہیں اور جنت کے ٹکڑے میں سو رہے ہیں, اور جنت کے بولو سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے. میں نے ابھی کہا میرے نبی نے جو پیشن گوئی کی خدا نے پوری کی. میرے نبی ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں, ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر. نبی نے پیشن گوئی کی وَأَخَذَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت میں بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے. میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا, ایک طرف عمر ہوگا. آج کوئی ٹل لاوے, آج کوئی زور لگا دے کہ ان کو یہاں سے نکال دیں گے, یہ اس کی سوچ ہے کیونکہ نبی نے پیشن گوئی کی ہے. یہ قیامت کی صبح تک محمد کے پہلو میں سو رہے ہیں اور ایسے سو رہے ہیں جیسے اللہ نے قرآن کو دو گتوں کے درمیان محفوظ کیا, نبی کو دو سچوں کے درمیان محفوظ کیا. ان کو دو سچوں کے درمیان قیامت تک رہیں گے, وہ روزے میں ہیں اور پھر نبی کے ساتھ سو رہے ہیں اور جنت کے ٹکڑے میں سو رہے ہیں. یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے بھائی یہ نبی کا روزہ ہے, یہ جو نبی کا روزہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے, اور یہ جو جنت کا ٹکڑا نبی کا روزہ ہے یہی تو میری ماں عائشہ کا گھر ہے. میں کہا کرتا ہوں مولوی صاحب نے جمعے میں مسئلہ بیان کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بندہ نماز کے بعد چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا, کہا مولوی صاحب آپ نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میں دیکھ کر آیا میری اماں کے قدموں کے نیچے تو جوتی ہے, میرے اماں کے قدموں کے نیچے تو جناب قالین ہے. آپ کہتے تھے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے. مولوی صاحب کہتے ہو سادے آدمی,
ماں کے قدموں کے نیچے جنت سے مراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر تو جنت ملے گی، ادب کر تو جنت ملے گی، احترام کر تو جنت ملے گی۔ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی حصی جنت ہے جو نظر آتی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے جیسا کوئی سن رہا تھا، اس نے کہا ادھر آ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یار میں سوچ رہا تھا مولوی صاحب کے بیان کے بعد کہ وہ جنت جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں وہ تو حصی جنت تھوڑی ہے، مطلب یہ کہ خدمت کر تو جنت ملے گی، ادب کر تو جنت ملے گی، احترام کر ماں کا تو جنت ملے گی، جنت نظر تھوڑی آتی ہے۔ میں نے کہا لیکن میں ایک ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی تو جنت اس کے قدموں کے نیچے نظر آتی تھی۔ جنت اس کے قدموں کے نیچے کہنے لگا وہ کون سی ماں ہے؟ میں نے کہا اس ماں کو عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تو جنت قدموں کے نیچے نظر آتی تھی۔ یہ میرے نبی اسی جنت کے ٹکڑے میں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں، کیا بلندیاں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4000 ایسی خصوصیات ہیں نبی کی جو اللہ نے نبی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دی ہیں۔ بعض احادیث میں بھی آتی ہے اور بعض علماء نے جمع کی ہے۔ مثلا سب نبیوں کو معراج ہوئی ہے اپنے اپنے انداز میں، لیکن زمین پر ہوئی ہے۔ میرے نبی کو معراج ہوئی ہے تو عرش بری پر ہوئی ہے۔ ہر نبی کو دیکھو تو سارے نبی جتنے ہیں ان کی معراج ادھر ہے، اس کی معراج ادھر ہے۔ اور دیکھیں میرے نبی کی کیا خصوصیت ہے، جیسی کتاب اللہ نے میرے نبی کو دی ایسی کتاب اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے ساتھ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے مدد کی ہے۔ اور کیا ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک خصوصیت یہ ہے اللہ نے میرے لیے زمین ساری کو سجدے کی جگہ اور پاک بنا دیا۔ یعنی نبی کی امت کے لیے اللہ نے زمین کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ یہ خصوصیت نبی کو ہے کہ ساری دنیا کی زمین نبی کی امت کے لیے پاک بھی ہو گئی، سجدے کی جگہ بھی بن گئی۔ اب دیکھو پہلے امتی اگر عبادت کرتے تھے عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا، نبی کی امت کو اللہ نے نبی کے صدقے آسانی دی کہ جو اگر گھر پہ پڑھنا چاہے عذر سے تو گھر پہ بھی ہو جائے گی، جنگل میں پڑھے تو ہو جائے گی، بیابان میں پڑھے تو ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی امت کے لیے اللہ نے زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا۔ تو پتہ چلتا ہے جو ساری زمین پر جس جگہ بھی سجدہ کر لے وہ نبی کا امتی ہے، اور جو اس زمین پر سجدہ نہ کرے وہ امتی نہیں ہے۔ بھئی امتی کے لیے سجدے کی جگہ بنایا، اب جو نہ کرے نہیں سمجھ آئی۔ میں تو بھی چیک کر رہا ہوں نا تم اس ٹریک کے ہو یا نہیں، میں تو پھر دوسرے ٹریک پہ سیدھا سیدھا چلوں گا۔ ہمارے پنری ٹاؤن کے مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک ساتھ تھا اس نے آگے کچھ رکھا ہوا تھا سجدہ کر رہا تھا، تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا کہ کربلا کی زمین کے علاوہ دنیا کی کوئی زمین پاک نہیں ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے فوراً کا بات یہ نہیں ہے، اللہ نے تیری ناپاک پیشانی کو اپنی پاک زمین پہ لگانے نہیں دینا۔ تو یہ انتظام یوں کیا، نوٹ کریں سب، ہم پاکستان کو سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے پاک آستان یعنی پاکستان یعنی پاک جگہ مانتے ہیں، جب ہی اس کی زمین پر سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اگر جو پاکستان کی زمین ہی کو پاک نہ سمجھے سجدہ نہ کرے وہ پاکستان سے محبت کرنے والا ہوگا؟ تم کس کیٹیگریز میں ہمیں ڈالتے اور کس کیٹیگریز میں ان کو؟ جو اس زمین پہ سجدہ نہ کرے، دعوے تو کرے گا ہمارا ملک پاکستان پاک سرزمین، اسے کہ اگر پاک ہے تو اس زمین پہ سجدہ کر کے دکھا، پھر پتہ چلے گا کہ ملک سے محبت کس کو ہے اور کس کو نہیں۔ اتنی خصوصیات معراج میرے نبی کو ہی
ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آسمانوں پہ ہوئی۔ اور پھر جہاں اتنی خصوصیات ہیں وہاں سن لو، جیسے ساتھی اللہ نے میرے نبی کو دیے ایسے کسی نبی کو نہیں ملے، یہ بھی نبی کی خصوصیت ہے۔ ایک بات ذہن نشین کریں، میں یہ بات کئی جگہ کہتا ہوں، آج کسی جگہ سیرت کا جلسہ ہو، وہاں کوئی صحابہ کی شان بیان کرے تو بعضوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال آتا ہے کہ یار سیرت کا جلسہ تھا اور بات صحابہ کی کر کے گئے۔ او اللہ کے بندو، صحابہ کی شان یہ در حقیقت نبی کی سیرت ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ نبی کے شاگرد ہے۔ یار شاگردوں میں اتنا کمال ہے تو استاد میں کتنا کمال ہوگا؟ شاگردوں میں اتنی خصوصیات ہیں تو استاد میں کتنا کمال ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ یار کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، تو کہنے والا کہتا ہے بن نوری اتنا بڑا عالم ہے تو ان کا استاد انور شاہ کشمیری کتنا بڑا عالم ہوگا۔ ہم صحابہ کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں شاگردوں میں اتنی صداقت ہے تو استاد میں کتنی صداقت ہوگی، شاگردوں میں اتنی حیا ہے تو استاد میں کتنی حیا ہوگی، شاگردوں میں اتنی بہادری ہے استاد میں کتنی بہادری ہوگی، شاگردوں میں اتنے کمالات ہے استاد میں کتنے کمالات ہوگے۔ اگر شاگردوں کے گھوڑوں کی قسم رب قرآن میں کھاتا ہے تو استاد کی زلفوں کی قسم رب قرآن میں کیوں نہ کھائے؟ اگر شاگرد اپنی سواری سمندر و دریا پہ چلا سکتے ہیں تو استاد کی سواری تو پھر عرش پہ چلتی ہوگی۔ اگر شاگردوں میں یہ کمال ہے تو استاد میں کتنا کمال ہوگا۔ اور دنیا کہتی ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، آسمان اپنے تاروں سے پہچانا جاتا ہے، قرآن اپنے پاروں سے پہچانا جاتا ہے اور محمد اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ ان کی عظمت بیان کر کے ہم ان کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں شاگردوں میں جتنا کمال ہے یہ استاد کی نظر پڑی۔ انہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، وہ جو بکریاں نہ چرا سکے آج اس کے خط سے دریا چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کس کی نگاہ تھی، یہ کس کی نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتےہا تھی؟ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور جو ایک علاقے کو نہیں سنبھال سکتے تھے آج 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر کے دکھا کے گئے۔ کیوں کہ لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در پہ آ کے جگ دے امام بن گئے۔ انہیں تو کچھ نہیں آتا تھا، یہ تو جہالت کی دلدل میں تھے، آج علم کے سریا ستارے پہ کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو گمراہ تھے، آج رشد و ہدایت کے چراغ کیسے بن گئے؟ کیونکہ ان پر نبی کی نگاہ پڑی ہے، ان کا استاد میرا نبی ہے، کمال میرے نبی کا ہے، کمالات میرے نبی کے ہیں، میرے نبی کا نور نبوت ان میں منتقل ہوا ہے، فیضان نبوت کو انہوں نے براہ راست حاصل کیا ہے۔ آج تو کسی کامل پیر کے سامنے بیٹھے تو تجھ میں تبدیلی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا پیر کامل ہے، اس کا مرشد کامل ہے، اور تیرا پیر کامل ہے تجھے تبدیل کر دیتا ہے۔ جن کا پیر ہی محمد الرسول اللہ ہو، پتا اس کے مریدوں کو اللہ نے کیا مقام دینا ہوگا۔ ہمارے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حج کے دنوں میں ایک دنیا دار آدمی بھی ہمارے ساتھ کمرے میں تھا، میں دیکھتا تھا وہ ہم سے بھی پہلے تہجد میں اٹھتا، میں کہتا یار اس سے پہلے اٹھنے، ایک دن ہم اس سے پہلے اٹھے تو دیکھا وہ لیٹا ہوا ہے، ہم نے کہا تو اس سے پہلے اٹھ گئے، تھوڑی دیر میں دیکھا بندہ اٹھا تو وہ کوئی اور تھا، ہم نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو دیکھا وہ مسجد نبوی میں ہمیں ملا، ہم نے کہا آج کہاں تھے؟
اس نے کہا حضرت یہ حاجی کوئی میں نے دیکھا بیمار ہے تو اس کو میں نے اپنے یہاں سلا دیا، خود میں پھر جاگتا رہا۔ کہا یار تیرا کسی سے تعلق اور نسبت ضرور ہے۔ کہا میں مولانا احمد علی لاہوری کا مرید ہوں رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں اچھا مجھے پتہ چلا کہ یہ حضرت کے ساتھ صاحب نسبت ہے کہ نیند اتنی تھوڑی سی کرتا ہے، اور جو نبی کا مرید ہو تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا، کانوا یہ بھی ناقصہ